بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ قادیانیت میں شرک بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیت میں شرک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قادیانیت میں شرک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اکثر لوگ جو پہلے غیر مقلد اہل حدیث ہوتے تھے، بعد میں انہوں نے قادیانیت اختیار کر لی، اور چونکہ اہل حدیث اور غیر مقلد ان لوگوں کے پاس شرک نہیں ہوتا ہے، اس واسطے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ جب قادیانیت میں آئے ہیں تو تب بھی ان کے پاس شرک نہیں ہے۔ بہرحال ایک دھوکہ تھا، ان کو ایک غلط فہمی تھی۔ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ مرزا قادیانی اور مولانا محمد حسین بٹالوی جو اہل حدیث کے مولانا ہیں، یہ دونوں جو ہے ایک کلاس والے تھے۔ ایک کلاس مرزا قادیانی مولانا حسین احمد بٹالوی کا کلاس فیلو تھا۔ وہ مولانا حسین احمد بٹالوی اس کی بڑی عزت کرتے تھے، مرزا قادیانی کی۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا اشاعت السنہ۔ ہر پڑھے لکھے غیر مقلد کے پاس وہ جاتا تھا۔ جب مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ اپنی کتاب شائع کی تو اس وقت اس کی کتاب میں جو کفریہ الفاظ تھے ان کو دیکھ کر لدھیانہ کے علماء حق نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، اور اسی زمانے میں مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس کتاب کی تقریر لکھی تھی اور اس کی تائید کر دی تھی کہ یہ کتاب اچھی ہے، پڑھ سکتے ہیں، جبکہ اس میں کفریہ کلمات تھے۔ اس کے بعد بھی سال ہا سال اپنے رسالے میں اس کی تائید کرتے رہے، اشاعت السنہ میں براہین احمدیہ کی تائید کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی تائید کو دیکھ کر پڑھ کر بہت سے غیر مقلد قادیانی کو مجدد بلکہ مسیح اور بعض تو نبی تک مان بیٹھے تھے۔ اور جب یہ بہت بڑھ گیا اور اس کا باطل ہونا سب کو معلوم ہو گیا تو اس وقت مولانا حسین احمد بٹالوی نے کہا کہ میں نے ہی اس کو چڑھایا ہے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں لکھ کر، اب میں خود اسے گراؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تو سب کو خاموش کر دیا، مگر مرزا قادیانی کو گرا نہ سکے۔ بات اتنی بڑھ گئی، آگ اتنی پھیل گئی کہ اب لوگ اسے انکار نہ کر سکے۔ سیرت الماضی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 اور 107۔ تو اس زمانے میں دیکھیے قادیانی کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ مولانا حسین احمد بٹالوی کی کتاب میرے اشاعت السنہ میں اس کی جب تائید شروع ہوئی، اس کے بارے میں تائیدی مضامین آنے لگے، تب لوگ جو ہے اسے جاننے لگے، اور اسے جو ہے یہاں تک اسے مان لیا کہ بعض لوگ تو اسے نبی تک کہنے لگے۔ تو یہ دیکھ کر، اس پس منظر کو سامنے رکھ کر بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قادیانیت میں شرک نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ توحید اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، آخرت کا خوف ہو، وہ ایسے دعوے نہیں کر سکتا، ایسے ڈھونگ نہیں رچا سکتا جیسے مرزا قادیانی نے رچایا ہے۔ شرک قادیانیت میں ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ مرزا قادیانی اپنے لیے علم غیب مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ یہ عبارت ہے اس کی۔ یہ غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4-5 در روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 210-211۔ دیکھیے اس میں اس نے اپنے لیے علم غیب کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ علم غیب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا علم غیب اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، بس وہ محدود
غیب کی باتیں تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود علم غیب جاننے کا خاصہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ صفت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی علم اور غیب کا اکٹھا ذکر آیا وہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ سے اس کی نفی ہی نفی ہے۔ تو جب اس کی عطا ثابت ہی نہیں تو کوئی شخص عطائی کہہ کر غیر اللہ کے لیے اس کو مانے تو یہ لازم آئے گا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ غیر اللہ کی ایک ذاتی صفت علم غیب کو دوسروں کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہی کہلاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قادیانیت میں شرک ہے، اور یہ سمجھنا کہ قادیانیت میں شرک نہیں ہے یہ باطل ہے، ایک غلط فہمی ہے جسے دور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو جھوٹے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے، مرتے دم تک ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔